نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع جو جاری تھا پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، اور بیچ بیچ میں کچھ اور موضوعات کو بھی میں لے کے چلتی ہوں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری بھی اصلاح ہوتی رہے، اور مختلف موضوعات پر مقصد بات کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سارے معاملات اور ساری چیزوں کے متعلق مکمل معلومات بھی حاصل ہوتی رہے۔ تو آج تھوڑا سا جو موضوع سے ہٹیں گے تو کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو ان سے بچاؤ کا کوئی طریقہ بھی ہے، اگر ہے تو وہ کیا۔ یہ سارے ہم جو ہے نا وہ 2 پارٹوں میں تقسیم کر کے آج اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور کل انشاءاللہ پارٹ 2 پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کروا لیتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح کہ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ترکیہ اور شام میں آنے والے جو ہولناک جذبے ہیں یعنی زلزلے ہیں، یہ اس کے سبب کیا ہیں؟ اب تک ہزاروں جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ انبیاء اکرام کی سرزمین شام اور ترکیہ میں ہونے والی بے شمار اموات اور بے پناہ تباہی کے مناظر جو سوشل میڈیا پر دیکھ کر دل بہت ہی افسردہ ہوتا ہے۔ اللہ امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرمائے، ترکیہ اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ کیونکہ رب تعالیٰ کی مشیت کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، اس لیے کہ ہر تدبیر پر اللہ رب العزت کی تقدیر ہے جو ہے وہ غالب آ کر رہتی ہے۔ زلزلے دنیا بھر میں آنے والی قدرتی آفات میں سے ایک ہیں، جن کے باعث اب تک لاکھوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف آراء اور توہمات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اس سلسلے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی تہ 3 بڑی پلیٹوں سے مل کر بنی ہے۔ جب زیر زمین حرارت جمع ہوتی ہے تو یہ پلیٹیں اپنی جگہ سے سرکتی ہیں، جس کے نتیجے میں زمین ہلتی ہے، اور یہی کیفیت زلزلہ کہلاتی ہے۔ زلزلے کی لہریں اور دائرے کی شکل میں چاروں جانب یلغار کرتی ہیں، یعنی زلزلہ کثرت الارض سے توانائی کی اچانک اخراج کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ یہ توانائی اکثر آتش فشاں لاوے کی شکل میں سطح زمین پر نمودار ہوتی ہے۔ ترکیہ میں اتنے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ترکیہ دنیا کے سب سے زیادہ فعال زلزلہ زون میں واقع ہے، کیونکہ اس مقام پر کئی ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں مل رہی ہیں اور حرکت بھی کر رہی ہیں۔ ترکیہ اناتولین ٹیکٹونک پلیٹ پر واقع ہے، جس کے ارد گرد اربین پلیٹ، یوریشین پلیٹ اور افریقین پلیٹ موجود ہیں، اور یہ پلیٹیں مکمل طور پر حرکت کر رہی ہیں اور فعال ہیں، جس کے باعث ہر مہینے زیر زمین ہزاروں زلزلے آتے ہیں۔ اس سے قبل ماہرین بھی ترکیہ میں بڑے پیمانے پر زلزلے میں استنبول شہر کی تباہی کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں۔ مغربی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہالینڈ کے ایک سائنسدان نے 2 فروری کو ترکی کے زلزلے کی پیشگوئی کی تھی اور کہا تھا کہ 6 سے 4 فروری کے درمیان 5.7 شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جنوبی وسطی ترکیہ اور اردن، شام یا لبنان میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دسمبر 2022 میں بھی ایک سائنسدان نے اس علاقے میں بڑے زلزلے سے خبردار کیا تھا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ سائنس زلزلے کا مرکز، زلزلے کی شدت اور گہرائی تو بتا سکتی ہے، لیکن کب آئے گا اور کہاں کتنی تباہی ہوگی یا پھیلائے گا، اس بارے میں باوجود اتنی ریسرچ کے سائنسدان یعنی کہ جو سائنس ہے
وہ گنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اسی کا علم تو فقط اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں پلیٹیں ہلتی ہیں اور کب ہلتی ہیں؟ یہ پلیٹیں زور زور سے کیوں ہلتی ہیں؟ کیا اندھا قانون ہے جو ان کو ہلاتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں شریعت دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ طبعی اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوں تو اسباب بندے کے موافق ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات کسی جگہ کے لوگوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو تو وہ ناراض کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تنبیہ کے لیے زمین کو حکم دیتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو جھٹکا دو تو زمین جھٹکا دیتی ہے۔ یا سائنس کی زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو جغرافیائی اور ماحولیاتی پیرامیٹرز کو بندوں کے موافق بنا دیتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو پیرامیٹرز زمین میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ لوگ آفات میں جکڑے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ ہلاک کر دے کسی بستی کو اور کسی بستی کے کام کرنے والے، یعنی کہ نیک کام کرنے والے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کو ہلاک نہیں فرماتا۔ زلزلہ مشاہدہ واقعات میں مولانا محمد یوسف لدھانوی شہید لکھتے ہیں کہ زلزلے کے کچھ اسباب ہیں جن کو طبقات الارض کے ماہرین بیان کرتے ہیں، مگر ان اسباب کو مہیا کرنے والا ارادہ خداوندی ہے، اور بعض دفعہ طبعی اسباب کے بغیر بھی زلزلہ آتا ہے۔ بہرحال ان زلزلوں سے ایک مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور دعا و استغفار، صدقہ و خیرات اور ترک معاصی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زمین کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلے قدرتی آفات میں سب سے ہونہار اور تباہ کن تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی کی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط، خشک سالی کے علاوہ دیگر زمینی و آسمانی آفات و بلیات شامل ہیں، جس کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کو نافرمانی اور ان قوموں کو اپنی بدعمالیوں کو قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں موجود ہے اور ملتا ہے، جن میں سے چند آیات مبارکہ کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ سورۃ روم میں ارشاد خداوندی ہے، بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح سورۃ شورى میں ارشاد خداوندی ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوئی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت بھی نازل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ، استغفار اور بخشش و مغفرت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح آزمائش کا ذکر قرآن کریم میں درج ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ زلزلے قریب قیامت کی نشانی ہیں۔ سورۃ زلزلات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الزلزال کی پہلی آیات کریمہ میں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہولناک زلزلے کا ذکر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھرتھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ
باہر نکال پھینکے گی، اور ان انسانوں یعنی کہ یہ اور انسان حیران و ششد ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے متعلق کل گفتگو کریں گے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو اللہ کے دین کا کام سمجھ کر اپنے موبائل میں جتنے بھی گروپ ہیں سب کو سینڈ کیا کیجئے، تاکہ شاید ہمارے بولنے سے، ہمارے کچھ کاوش سے کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان اور تمام دنیا کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔